नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज गवा के स्टूडियोज़ में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने हैदराबाद में ही नहीं बल्कि शिकागो में भी बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल हुसैन से, जो चीफ ऑफ ऑन्कोलॉजी हैं इनसाइट हॉस्पिटल शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स के, और आप एक शिकागो मुस्लिम मेडिकल अलायंस के प्रेसिडेंट भी हैं, और बुरहान एकेडमी के जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी जो रिसेंटली बुक लॉन्च हुई मच इज़ मिज़री, उसकी सारे जहां में धूम है। इसके लिए हम गवा स्टूडियोज़ की तरफ से और हमारे नाज़रीन की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, इट्स अ प्लेजर हैविंग हियर। टेल अस अ लिटिल अबाउट योर बुक फर्स्ट। मैं 1989 से अमेरिका में हूँ, और अमेरिका में रहते जो तजुर्बात हुए, जो ऐसा मुल्क है जो दुनिया के हर लोग वहाँ पर आने का ख्वाब देखते हैं, और वहाँ पे रह के वहाँ की ज़िंदगियों का, और बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह, उनकी ज़िंदगी कामयाब तो है, ज़ाहरी एतबार से भी कामयाब है, कुछ लोगों की बातिनी एतबार से भी कामयाब है, मगर जो ज़िंदगियाँ वहाँ की है बस उसके पीछे कुछ और जो बैकग्राउंड में जो मसाइल है उसको नज़र में रखते हुए मैंने ये किताब लिखी। इससे ये मैसेज है कि इंसान जो ब्लाइंडली, दिस इज़ कॉल्ड रैट रेस, ब्लाइंड रैट रेस फॉर मटेरियल एक्विजिशन, माल की जमा करने में और दुनिया को जमा करने में जो इंसान पीछे ब्लाइंडली भाग रहा है, और उसको क्या हासिल हो रहा है इससे। ज़ाहरी एतबार से तो हासिल बहुत हो रहा, बहुत बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, लेकिन ज़िंदगियों के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खिला पैदा होगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देख के मैंने इस किताब की तसनीफ़ की। आई ऑथर दिस बुक लुकिंग एंड देन आई लुक इनटू द एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये सोशियोलॉजिस्ट, वर्ल्ड के फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड के फेमस साइकियाट्रिस्ट है, और वर्ल्ड के फेमस साइकोलॉजिस्ट है, इनकी नज़रियात क्या है इस मामले में। व्हाट आर देयर व्यूज़ एंड थॉट्स, इज़ इट प्रूवन साइंटिफिकली, रिसर्च डेटा, तारीख़ी जो डेटा है उस पर भी नज़र रख के मैंने इसको प्रूफ किया। ये कि मैं प्रूफ करना चाह रहा था कि देखिए भाई, ये ज़िंदगी में, हाँ, कोई ये इसका इनकार नहीं है कि हर आदमी को माल चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने में, अपने बिल्स पे करना है, अपनी ज़िंदगी चलाना है, मगर एक अंधी दौड़ उसके पीछे जिसके अंदर रिश्ते ख़त्म हो जा रहे हैं, ज़िंदगियों के अंदर एक बहरान आया हुआ है और एक खला पैदा हुई, उसको मद्देनज़र रख के दीनी किताबों का हवाला और तारीख़ी पर्सनालिटीज़ का, जो आइंस्टाइन वैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक लेगेसी छोड़ के गए, उनको देखते हुए, उनकी ज़िंदगियों की पे नज़र रखते हुए मैंने ये किताब को लिखी। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में खुशी, हकीकी खुशी हासिल करने के लिए क्या इंसान को दरकार है, व्हाट आर द नीड्स, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू एक्वायर टू बी रियल हैप्पी एंड आल्सो वेल्थी। दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस बुक। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने चैलेंज किया है कि वेल्थ इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस अपनी बुक में। व्हाट वाज द मोमेंट दैट लेड यू टू the idea that I should write a book? Very good question. Very good question. देखिए, we know all the wealthy people. There is a book published and there is an article by all the big celebrities of this world. When I was in residency in 1991, one of my psychiatric co-residents told me that most of the celebrities like singers, Beatles है, Michael Jackson है, Prince है, ये बड़े बड़े, अभी मेरा बम्बई का सफ़र हुआ बॉलीवुड का, तो ये सारे ज़िंदगियों के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज़ दे डाइड फ्रॉम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डेथ। कईयों ने ओवरडोज, ड्रग की ओवरडोज, जैसे माइकल जैक्सन है, इसके सारी कामयाबी थी, ज़ाहिर एतबार से पैसा भी था, शहरत थी, वर्ल्ड वाइड शहरत थी, उसके बाद उसने सुसाइड किया, प्रिंस ने सुसाइड किया ड्रग ओवरडोज से। तो ये सारे चीज़ें मेरे जहन में थी, तो इसने मैंने किताब लिखी। आज का जो माहौल है, इट इज़ ड्रिवन बाय सोशल मीडिया, राइट? कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसे लोग उसी को हकीकत समझते हैं, उसी को बेंचमार्क समझ के अपनाते हैं।
تو سوشل میڈیا کا جو نیریٹو ہے کہ لگژری ہے, انٹیلیجنس ہے, ٹریول ہے, اسٹیٹس ہے, کوئی کہیں پہ جاتا ہے پوسٹ کرتا ہے, کھانا کھاتے ہیں تو پوسٹ کرتے ہیں, کہیں وزٹ کرتے ہیں تو پوسٹ کرتے ہیں. تو کیا ماڈرن مزری جو ماڈرن ٹائمس میں جو مزری کا جو کانسیپٹ ہے, از اٹ ڈریون اور انفلوئنس بائی سوشل میڈیا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے انسان جو ہے سو ایک ٹرم ہے پیئر پریشر, اور دنیا میں پیئر پریشر میں کس چیز کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, واٹ وی گلوریفائی, واٹ آر دا گوئنگ آن نیریٹیوس. سو دا نیریٹیوس ان دا ورلڈ از ویلتھ. واٹ وی گلوریفائی, جیسا کہ بت پرستی کے ویسا ہو جاتا ہے کہ واٹ وی گلوریفائی وی ورشپ ویلتھ ان اٹ. ایون دو وی گو ان ٹو اوور ریلیجیس پلیسز, وی سے وی بو ان فرنٹ آف گاڈ, اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں, مگر دلوں کے اندر ہم ویلتھ کی پوجا کرتے ہیں, ویلتھ کی ورشپ کرتے ہیں. یہ پیراڈاکس ہے, یہ انفارچونیٹ ہے. اس چیز کو ہم کبھی ظاہر نہیں کی, کیونکہ تاریخ کے اندر واقعات ہے, ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر, قرآن کے اندر, فرعون, حامان, یہ سارے لوگ جو تھے ویلتھ اور چیزوں کے پیچھے بھاگے. اور نبیوں کی یہ بات تھی, سارے نبی فرام آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور جیزس بھی یہی تھی کہ نہیں, یہ ویلتھ میں کامیابی نہیں ہے, اچھے کوالٹیز کے اندر کامیابی ہے. یہ بات کو ہم نے حقیقتاً یہ سارے کتابوں کے اندر موجود ہے. جی, ویلتھ کی آپ نے بات کی اور ویلتھی انڈیویجولس کا آپ نے ذکر کیا. ایز اے آنکولوجسٹ آپ نے بہت سارے ویلتھی انڈیویجولس کو شکاگو میں ٹریٹ کیا اور انہیں اپنے ٹرمینل ایل اسٹیجز میں بھی دیکھا. تو واٹ از دا موسٹ اسٹرائکنگ لیسن دیٹ وی کین ٹیک فرام دیئر لائف؟ Very good question again. I will just give you a very simple example. I was in Saudi Arabia. I was working, میں سعودی عرب میں کام کرتا تھا ایز اے کنسلٹنٹ. میرے زیر علاج ایک بہت ہی ویلتھی سعودی آیا, ارامکو جو کمپنی, مشہور کمپنی, آئل کمپنی, کانٹریکٹر تھا, مالدار تھا بہت. اس کو کینسر ہو گیا تھا اور اس کے لنگ کینسر برین کے اندر بھی چلا گیا تھا. ان کی زندگی بہت ہی محدود ہوتی, یعنی کہ کچھ مہینوں ہفتوں کی بات رہتی, اور میرے زیر علاج تھا. تو اس کا ایک ڈاکٹر, ایک اس کا خادم تھا, جو اس نے آ کے میرے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس سے مجھے نکال لیجیے. اتنا مال رکھتے ہوئے رات کے 2 بجے اپنے ڈرائیور کو لے کر وہ بحر پہ, سمندر پہ کے کنارے جا کے ٹہلتا تھا, دل بہلانے کے لیے پریشان. اور وہ ڈرائیور کو 1 ریال دیتا تھا کہ چائے لاؤ, اور خود ڈرائیور کو چائے تک نہیں پلاتا تھا. تو اس کے بعد یہ اس نے مجھے بہت اسٹرائکنگ رہا اس کا, کہ اس کی زندگی کے اندر ایک ویکیوم تھا. اس کے بچے خود یہ چاہتے تھے, کیونکہ اس کو ویلتھ سے اتنی محبت تھی کہ بچوں کو بھی اتنا اپنا حصہ برابر نہیں دیتا. تو بچوں کی بھی یہ تھی کہ باپ کے جانے کا انتظار تھا. یہ پیراڈاکس تھا کہ کب کے باپ گیا, اس کی دولت ہمارے حوالے آئیں گی. تو یہ بڑے ایرونی ہے کہ جو ہم سوچتے کہ محبت نہیں, مال سے محبت کا نتیجہ یہی ہوتا. کہ ایک پیشنٹ کے بہت ہی میرے لیے ہے, اور ایک خیر بعد میں اس کی تذکرہ کریں گے. ویسے کہانیاں تو بہت ہے, بٹ دس از ون آف دا اسٹرائکنگ تھنگ وچ ہٹ می اینڈ آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ دس. ان آخری دنوں میں جو آپ بات کریں, ٹرمینل ایل پیشنٹس کی ہم بات کرتے ہیں, ویلتھ کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. تو واٹ از سب سے زیادہ جو ریگریٹ کرتے ہیں لوگ اپنے آخری دنوں میں, وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے. جی, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آخری دنوں میں یہ بہت, جب ان کو کینسر ڈائگنوز کیا جاتا, ان کو بتایا کہ آپ کی اسٹیج 4 کینسر ہے, پھر ان کے دماغ میں ساری اپنی زندگی آئے گی کاش میں کچھ خیر کا کام کر لیا ہوتا, کاش. اور ایک آئرنی یہ رہتی کہ ان کی اولادوں کا بھی, جو صرف ایک ویلتھی انڈیویجول کے اگر سے اب اجازت دے بتاؤں گا کہ ہم ایک آنکولوجسٹ تھا جو ہمارے پورے شکاگو کے اندر, جس کو ہم رول ماڈل جانتے تھے, رول ماڈل ٹاپ کا آنکولوجسٹ تھا. $10 ملین کی پر ایئر اس کی آمدنی تھی. اس کا ایک امپائر تھا آنکولوجی کا. ہم اس کے ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے. ہم تو نئے فیلوز تھے, نئی ہماری آنکولوجی کی کیریئر شروع ہو رہا تھا. تو ہم اس کے ساتھ, میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا, ہمارے اور دوست کولیگس بیٹھے ہوئے تھے. ہم کو معلوم نہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ کھانا کھا رہا تھا. تو ہم لوگ بولے یار ہم کو تو وی ہیو ٹو بی لائک پوڈولیکن, ہی از سچ این آئیکن, ہی از سچ اے رول ماڈل, سچ اے بگ آنکولوجی امپائر, وی شوڈ آلسو بلڈ لائک ہم. وہ سن رہا تھا ہماری بات,
اس نے ٹیبل پہ ایسے زور سے مارا کہ لک گائز ڈونٹ بی لائک می، ڈونٹ بی لائک می. 3 بار اس نے کہا کہ میرے ویسے مت بنو، میرے ویسے. میں صبح 6 بجے گھر سے نکلتا تھا، بچے سوتے رہتے تھے. رات میں گھر آتا تھا تو بچے سوتے رہتے تھے. انہوں نے اس نے کہا کہ بچوں کو میں نے سارے عالیشان گاڑیاں دی، پیسہ دیا، ان کو پڑھایا بڑے سے بڑے کالج میں. I have given everything but I did not give my love to them. And they know me but they don't know me. And I have no connection with them. یہ میں نے ساری لاس کر دیا. تو میرے جیسے مت بننا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا. کینسر کی آپ نے بات کی، کینسر اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو واٹ از دا سمپلسٹ وے ٹو پریونٹ کینسر؟ ویری گڈ کوشچن. بک کے اندر بھی تھیم آ گئی. لوگ جب میرے سے پوچھتے کہ بھائی واٹ از دا ریزن، واٹ از دا کاز of rising incidence of cancer, I will tell you in one word, the cause of rising incidence. کینسر کی جو بڑا ہوتا چلے اتنی بڑھ جا رہا کینسر، اس کی ایک ہی وجہ ورڈ گریڈ، ہرس. ہم اتنا پروڈکشن کر رہے ہیں ہر لائن میں. میڈیکیشن انبھار کے پروڈکشن کر رہے ہیں. آئی ٹی کے سارے، جیسے آپ لیپ ٹاپس دیکھیے، سارے ٹیکنالوجی کے انسٹرومنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. اور کہاں پھینک رہے ہیں اس کو؟ اپنے اس پلانٹ پہ پھینک رہے ہیں. اور انڈسٹریز جو ہمارے جو نکل رہے ہیں، انڈسٹری سے جو ہمارے پہ آلودگی اور ماحول میں پولیوشن، وی آر کریٹنگ دس پولیوشن بائی آور گریڈ. وی وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ وی آر کریٹنگ problems. The ozone layer is disappearing from the sky, and the detrimental effect of the sun rays are coming to hit the human beings and also the animals and leading to cancer. So we are creating, because of our greed, all this thing happening. Wealth کی greed میں massive production. آپ دیکھیے دلی کے اندر world کا worst pollution ہے. اتنا pollution کیوں کہ نان اسٹاپ پروڈکشن کرتے چلے آ رہے ہیں. اور پھر جو پروڈیوس ہو رہا اس کو ہم ڈسکارڈ کر رہے ہیں، یہیں پہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں. اس کے جو مضر افراد، انوائرمنٹ ڈیمیج کر رہا، اس سے سارے کینسر کی انسیڈنس بڑھتا چلے آ رہا. جی، عثمانیہ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، 1982 بیچ کے آپ، اور شکاگو میں آپ ایک 40 سال سے وہاں پر ہے مقیم. جب کل آپ کی بک لانچ کے بعد آپ نے چیف منسٹر سے بھی ملاقات کی، تلنگانہ کے چیف منسٹر سے، آندھرا پردیش کے چیف منسٹر سے، اور کچھ ذکر ہوا تھا کہ سسٹر ریلیشن شپ بٹوین شکاگو اینڈ حیدرآباد ایسے کریں. تو یہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. جی، وی وانٹ ٹو سرو، وی وانٹ ٹو پے بیک ٹو اوور کنٹری. آئی ایم ویری گریٹفل. ہمارے ملک نے ہم کو میں تو صرف یہ سمجھا کہ 5000 روپیز میں نے پوری میڈیکل کالج میں پے کی، روپیز اس زمانے میں. اور الحمدللہ کچھ اسکالرشپس کی وجہ سے فائدہ، اور جہاں سے ہم تعلیم لیے، اور یہاں کے اس کنٹری کو وی ہیو ٹو پے بیک. تو ہم لوگ آلریڈی ایک فری کلینک چلا رہے ہیں جس کے اندر ابھی میں اسٹیبلش کر کے جا رہا ہوں سیکنڈ اوپینین. جو چیف منسٹر سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کیے، اور وہاں پر آندھرا میں بھی وہاں کی جو اسپوکس وومن ہے جو اس سے بھی ریکویسٹ کی، تو وہ بڑی ایکسیپٹ کی، بڑی ویلکمنگ تھی. دے ویلکم آور ایریا. وی وانٹ ٹو اسٹیبلش ٹیلی میڈیسن، تاکہ یہاں پر کے لوگوں کو کینسر ہے کہ کئی لوگ مجھے فون پہ کال کرتے ہیں. ابھی میں یہاں پہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی کسی دوست کے پاس گیا وہاں پر سیکنڈ اوپینین دینے کے لیے. تو مستقل کہاں، تو ہم بولے کہ ایک اسٹیبلش کر دیں گے. پیڈیاٹرک کارڈیالوجی ہے، گیسٹرنٹرولوجسٹ ہے. تو ہم کوئی لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سیکنڈ اوپینین چاہیے ہم کو صحیح طریقے کا. تو ہم ٹیلی میڈیسن کے ذریعے سے، اور ہم گورنمنٹ آف آندھرا پردیش سے بھی ریکویسٹ کیے، اور گورنمنٹ آف تلنگانہ سے بھی ہمیں ریکویسٹ، اینڈ دے آر ویلکمنگ ٹو دس ایریا. ہم MUO بھی سائن کرنے کے لیے پیپر تیار کر چکے ہیں. انشاءاللہ یہ ہوگا تو یہ وجود اس سے بہت خیر پھیلیں گا، اور لوگوں کو اطمینان ہوگا کہ میں امریکہ کے اسپیشلسٹ بھی یہاں پر سیکنڈ اوپینین، کینسر، کارڈیالوجی، گیسٹرنٹرولوجی، نیورولوجی، جتنے اسپیشلٹیز ہے ہم ایک اوپینین دے سکیں گے، تاکہ وہ اطمینان سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا لوگوں کے. یہاں پہ حیدرآباد کے لیے ہے یا حیدرآباد، آندھرا، اینڈ جب یہاں پر جب یہ چیز آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو ہمارا پلان ہے کہ ہم جو بھی چیز کرتے ہیں گلوبل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد دوسرے ملکوں میں بھی اس کا، دوسرے سٹیز میں بھی ہم کریں گے. کہ اس کے پاس اتنا تو ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے، مگر اگر سے خیر کی بات چلائیں گے تو لوگ اس کے اوپر لبیک کہیں گے، اینڈ دے ول ایکسیپٹ اٹ.
So clearly your work extends beyond prescribing medicines. اور CMA میں شکاگو مسلم میڈیکل الائنس سے آپ جو یہاں پر فلانتھرپی کر رہے ہیں, ٹیلی میڈیسن کا کر رہے ہیں, وی وش یو دی بیسٹ آف لک. تھینک یو, جزاک اللہ. اپنی بک میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ منی کی ناٹ بائی ہیپینس. سو واٹ از ون تھنگ دیٹ منی کین بائی؟ Money can buy your needs, which are all human being needs. Needs اور ضرورت زندگی ہے. ڈیفینیٹلی سب کو ضرورت ہے اس کی. کوئی آدمی کسی کے سوال نہیں کر سکتا, تو اپنی پیروں پہ ٹھہرنا رہتا, ویسے اللہ کی مدد آتی. بٹ یہ سنت بھی ہے کہ اپنی زندگی کے لیے نیڈس کی, اور نیڈس اور ڈیزائر ایسے ہیں جو انلمیٹڈ ہے. آج میں مرسیڈیز چلانا چاہوں گا, 2 مہینے کے بعد مرسیڈیز سے بور ہو جاتا ہوں, اور پھر میں سوچوں گا کہ بھائی میں اس سے اور بڑی گاڑی پورش چلاؤں گا. 5-6 مہینے میں اس سے پھر لیمبورگینی اینڈ فراری پہ جائیں گی میری نظر, اس پہ بھی بور ہو جاؤں گا. تو ڈیزائر تو انلمیٹڈ ہے. نیڈس الحمدللہ ہم مارک ڈاؤن کر سکتے کہ میری زندگی میں سکون کی اتنی چیزیں ضرورت ہے, اور وہ تو سوشل سٹینڈرڈس ہے کہ وہ نیڈس امریکہ میں الگ ہوں گی, مڈل کلاس کی انڈیا میں الگ ہوں گی. ہر آدمی اپنے نیڈس کو ڈیفائن کر لیں. میں وہی کیا کہ اپنے نیڈس اتنے چاہیے, ایک ایسی زندگی, ایک بیس فنڈامنٹل ماڈریٹ زندگی, اس کے بعد آپ خیر خواہی کے کام میں لگ سکتے ہیں. کلچرل ڈفرینسز کی آپ نے بات کی, انڈیا کی اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کی. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ, واٹ از ریلیشن, کیا ڈفرینس ہے وہاں کے اور یہاں کے ویلتھ اور مزری کا جو کنیکشن ہے آپ کی بک میں؟ جی. اور کلچر کا کیا رول تھا اس میں؟ دیکھیے, بہت ایک چیز یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے, واٹس ایپ کی طرف سے, اور اسپیشلی سوشل میڈیا, 1 سیکنڈ میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے وہی بات ود ان 10-15 سیکنڈس امریکہ میں چلے آئے. تو ورلڈ از بیکمنگ اے گلوبل ولیج. تو کلچر ایک چیز جو ہے کہ کلچرلی ہم رچ تھے, ہمارے پاس ادب تھا, تہذیب تھی, اور پیرنٹس کی اور فیملی ریلیشن اسٹرانگ بانڈنگ تھی. ہم ویسٹ کو کی اچھے چیزوں کو نہیں لیے, ان کی ظاہری چیزوں کو لیے اینڈ پروفاؤنڈلی لیے, اور اس سے یہاں پر بھی وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں جو ویسٹ کے اندر جو برائیاں تھیں وہ یہاں پر آ رہی, کیونکہ ہم ان کو بلائنڈلی امیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا بیک گراؤنڈ. وہاں کی بھی ریسپیکٹیبل فیملیز ہے, وائٹ فیملیز ہے, چرچ گوئنگ فیملیز ہے, ان کی تہذیب اچھی ہوتی ہے. ہم وہ نہیں دیکھتے, ہم تو بلائنڈلی کرتے ہیں, تو اس میں کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بٹ وی اسٹل اسٹرانگ کلچرلی, وی شوڈ فالو اوور اولڈ ٹریڈیشنس, مذہبی ٹریڈیشنس, ملک کے ٹریڈیشنس, ماں باپ کے خدمات, یہ سارے چیزیں ہم کو ہمارے قائم رکھنا چاہیے, تاکہ ویلتھ جا کے مزری نہ بنے. ویلتھ ہمارے لیے ایک ہیپینس کا ذریعہ بنے, خوشی کا ذریعہ. ویلتھ بالکل بن سکتا خوشی کا ذریعہ, ایک اللہ کی نعمت ہے. بڑے بڑے صحابیوں بھی کے پاس ویلتھ تھا, عبدالرحمن بن عوف کے پاس ویلتھ تھا, عثمان بن غنی کے پاس ویلتھ تھا, اور بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس ویلتھ تھا, مگر انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا اور زندگی میں کامیاب رہے, خوشیاں حاصل کی انہوں نے. صحیح ویلتھ کے استعمال سے خوشیاں حاصل کر سکتا آدمی. ویلتھ کی آپ نے بات کی اور ویسٹرنائزیشن, ویسٹرن انفلوئنس کی بات کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ گلوبل ولیج بن گیا ہے جی ورلڈ, اور نیوکلیئر فیملیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی عام ہو رہا ہے. انڈیا میں بھی جو ایک کلچرلی رچ کنٹری ہے, یہاں پر بھی ایک نیوکلیئر فیملیز والا کانسیپٹ عام ہو رہا ہے. اینڈ دس از اگین لیڈنگ ٹو مزری, جیسا آپ بک میں بتا رہے ہیں اپنی. تو ہاؤ ڈو وی ٹیکل دس؟ جی, دس از ویری گڈ کوشچن. اگین ہم کو جو بات چلانی ہے اگینسٹ دا آڈس. اب پوری دنیا میں ایک نیریٹیوس, ایک بول بالا ہے سے منی بائز ایوری تھنگ, منی بائز. یہ ایکسپیریمنٹ ہم کر چکے, وی ہیو ڈوئنگ اینڈ وی آر سیئنگ دا ریزلٹس آر ویری آبویس ان دا ویسٹ. highest rate of suicide is in the West, highest rate of suicide in Japan, highest rate of suicide in Europe, highest rate of depression. Psychiatrist ka, the busiest physician in America is a psychiatrist. Now they cannot find time to see people in person, so they are seeing on Zoom because they don't have time to see in person.
इतना मेंटल इलनेस एक्सकेलेटिंग सिर्फ साउथ फ्लोरिडा के अंदर. जी. आपको सोच के हम लोग अमेरिका की वर्शिप करते हैं. साउथ फ्लोरिडा के अंदर अभी मैं एक जूम मीटिंग पे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जूम मीटिंग में था, तो एक साइकोलॉजिकल ग्रुप है, साइकेट्रिस्ट ग्रुप है, उन्होंने बता रहे थे कि सिर्फ साउथ फ्लोरिडा में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 4 सुसाइड ए मंथ हो रहे हैं, और ये अंडर रिपोर्टेड है. दिस इज़ नॉट द ट्रू नंबर्स, because lot of time people don't declare that my son died from suicide because of stigma on the family. Underreported is 4. So आप देख लीजिए कितनी escalating problem है. जो CMMA पूरे 2025 में CMMA ने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये प्रॉब्लम को बेस लेवल से, फाउंडेशन से, इसके वजूहात के ऊपर मेहनत करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, स्पिरिचुअली भी, थेरेपेटिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, काउंसलिंग के ज़रिए से इंशाल्लाह इस पर करने का इरादा है. So if you could give just one advice to break free from the trap of materialism and wealth to people, what would it be? वेल्थ है, वेल्थ को खुदा मत मानिए. वेल्थ इज़ जस्ट अ टूल टू लिव ए गुड लाइफ, but it is not goal. Don't make wealth your vision and mission. Don't glorify wealth. जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करिए और अपने नीड्स को पूरा करे वास्ते ये जो क्रिएशन है, अल्लाह का क्रिएशन है, इनके ऊपर ख़र्च करिए, इसके ऊपर फिलॉन्थ्रफी किए, लोगों की ज़रूरतों के पूरी कीजिए, लोगों के दर्द और गम में शामिल होइए. पहले अपने घर से शुरू करिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने महल्ले वालों से, पड़ोसी के बहुत हुकूक़ है, अपने नेबर्स पर, अपने मुल्क पर, अपनी कम्युनिटी पर अच्छे कामों में खर्च करिए. एंड देयर इज़ सो मच हैप्पीनेस which profound happiness on your heart. You will leave, you don't need a sleeping pill to sleep, you will do not need any medication to be happy. Even in a small house, even in a moderate life, you will be the happiest person in the world. If you could go back in time and give young Dr. Tajammul Hussain a piece of advice, what would it be? Very good. For the young budding doctors, young budding people like you looking forward in life, change your narratives. Keep a noble vision, a mission that whenever needs are needs, desires are unlimited. I have seen people chasing the desire. Desire की कोई हद नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है. कई लोगों ने desire के इसमें desire के पीछे मत भागिए. desire से ज़्यादा needs पे के बाद उसके ऊपर आप ये कोशिश करिए कि मैं एक लेगेसी छोड़ूंगा और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूंगा. अपने पैसे का सही इस्तेमाल जो अमानत है, द वेल्थ विच इज़ माई पॉकेट इज़ नॉट माई वेल्थ, इट्स एन अमानत गिवन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड आई एम, इसकी पूछ है, ये वेल्थ को मैं सही तरीके पे खर्च करूंगा तो मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आएंगी, वो हैप्पीनेस आएंगा, वो हीलिंग कि जो हम ना Amazon.com से ख़रीद सकते, ना कोई मॉल में ख़रीद सकते, ना किसी स्टोर में ये अवेलेबल नहीं है. वो सिर्फ हम अपनी एक्शन से, अपने अमाल से ख़रीद सकते हैं इंशाल्लाह. लेगेसी और नोबिलिटी की आपने बात की अभी, तो हैदराबाद और शिकागो का क़दीम रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, और वहाँ पर आपने मर्सी हॉस्पिटल को एक्वायर किया, इनसाइड हॉस्पिटल बनाया, और वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी, जनरल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए बहुत सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फ्री मेडिकल सर्विसेज. तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल एंड हैदराबादी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स. Muslim community and Hyderabadi community are very rich and they are very qualified and काफ़ी पोजीशंस वगैरह है. अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाब है. मगर अब हम CMMA के ज़रिए से हम ये नैरेटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं कि हम ये प्लेटफॉर्म कि हर दीन का और हमारे दीन का भी कोर एसेंस है. कुरान की आयतें उतरी, जो लोग भूखा रह के लोगों को खिलाए, कुरान उन पर उतरा. और जितनी भी हमारे
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کے بڑے اللہ والے تھے لوگوں کے ساتھ خیر. یہی میری میسیج یہ ہے کہ بھائی اپنے ضرورت کو ضرور پورا کریے, لائف کو انجوائے کریے, ماڈریشن میں رہیے اور خیر خواہی کو پھیلائیے, تو اس کے ریسیپینٹ اور اس کا ریوارڈ خود آپ محسوس کریں گے, خود آپ دیکھیں گے. اپنی اولاد تو ایک تو اولاد کو ٹاپ موسٹ ہارورڈ کے فزیشین ہی بنا سکتے, آپ آئی آئی ٹی کا گریجویٹ ہی بنا سکتے, مگر آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری اولاد, ہمارے خاندان ایک تو کامیاب ترین دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب ترین شخص بنیں گے, لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے یہ ہمارے اعمال سے, ہمارے لیگیسی چھوڑنے پر ہم وہ خوشنودی اور وہ خوشبو پھیلائیں گے اپنے اعمال سے کہ ہم لوگوں کو وی شوڈ میک این ایٹماسفیئر آف گیونگ ناٹ ٹیکنگ, کریٹ اے نوبلٹی, کریٹ این ایٹماسفیئر آف دیٹس واٹ اے ہیومن بینگ آر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اے انسان اگر تو اچھے صفات کے ساتھ زندگی گزارے گا تو فرشتوں کے آگے نکل جائیں گا, فرشتے تیرے سے شرمائیں گے. یہ میری میسیج ہے. اور ماڈریشن میں لیجیے, ایسا نہیں کہ ہم کو رہبانیت کرنا ہے. آئی لیو اے گڈ لائف, آئی ہیو اے ڈیسنٹ ہاؤس, ڈیسنٹ فیملی, بچے بھی ڈاکٹرس ہے, مگر آنکھوں کی اللہ تعالیٰ سے اور دعا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, آپ سے محبت کرے. آپ محبتوں کو پھیلائیں گے تو آپ کے گھر کے اندر محبتیں آئیں گی, آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آپ سے محبت کریں گے. یہ ماحول آپ کی اعمال سے ہوگا, لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کی بھلائی سے پیدا ہوگا. یہی آپ کی لیگیسی ہے اور یہ آپ چھوڑ کے جائیں گے. لوگ آپ کی کرسی سے یاد نہیں کریں گے, آپ کے وہ نیک اعمال سے آپ کو یاد رکھیں گے. یہی میری میسیج ہے آج. بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو میسیج ہے ہوپ, ہیلنگ اینڈ ہیپینس والا, آپ کی کتاب کے ذریعے, CMMA کے ذریعے, انسائٹ ہاسپٹل شکاگو کے ذریعے آپ اور آرام کر سکیں. اور اسی نیک تمناؤں کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو اپارچونیٹی ٹو ٹاک اینڈ get my message viral. Jazakallah khair. Thanks a lot.